اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چہارم کا سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے شفیع الدین نیّر۔ تم ہر روز اسکول میں یہ دعا پڑھتے ہو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ دعا ایک بڑے شاعر نے لکھی ہے، ان کا نام ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے دوسری نظمیں بھی لکھی ہیں۔ بچوں کے لیے بہت سی نظمیں اور کہانیاں لکھنے والے ایک شاعر ہوئے ہیں، جن کی ایک بہت پیاری نظم باغ کی سیر تم نے بھی پڑھی ہے۔ پڑھے ہیں نا بچوں؟ ہم نے کب پڑھے؟ پچھلے سال جماعت سوم میں۔ آؤ آؤ باغ میں جائیں، باغ میں جائیں دل بہلائیں۔ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے شفیع الدین نیّر۔ ہم تمہیں ان کی زندگی کے حالات سناتے ہیں۔ ان کا پورا نام محمد شفیع الدین اور ان کے والد کا نام محمد حکیم الدین تھا۔ دیکھو ان کی تصویر کیسی ہے، چشمہ لگائے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے نا، کیسے بردبار شخصیت دکھائی دے رہی، پروقار دکھائی دے رہی تصویر۔ ہاں، کس کی تصویر ہے یہ؟ شفیع الدین نیّر صاحب کی۔ نیّر ان کا تخلص ہے۔ تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شاعر خود اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے ہیں۔ شفیع الدین نیّر علی گڑھ کے ایک قصبے اترولی میں 1903 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے یہیں کے ایک دینی مدرسے میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری تعلیم، پہلی سے 7ویں جماعت تک کی تعلیم کہاں حاصل کی انہوں نے؟ ایک دینی مدرسے میں۔ کون سے قصبے میں؟ علی گڑھ کے قصبے میں اترولی میں۔ وہ 7 ہی برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کے والد مر گئے۔ ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھیں۔ ان کی ممی کیسے تھے؟ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھے، تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ایک رشتہ دار کے ہاں علی گڑھ بھیج دیا۔ وہاں گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ علی گڑھ میں رہ کر نیّر صاحب میں تعلیم حاصل کرنے کی امنگ اور شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ کچھ دنوں بعد والدہ کی اجازت سے وہ پڑھنے کے لیے دہلی چلے گئے۔ پہلے کہاں پڑھے؟ علی گڑھ میں۔ علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی پرائمری، پھر اس کے بعد کہاں گئے؟ دہلی چلے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ اس وقت میرے پاس صرف 5 پیسے اور ایک جوڑا کپڑا تھا۔ وہ زمانے میں پیسے چلتے تھے، ہے نا؟ اب کیسے ہیں؟ روپیے۔ ویسا وہ زمانے میں پیسے کی اہمیت تھی۔ اس وقت میرے پاس صرف 5 پیسے اور ایک جوڑا کپڑا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ شفیع الدین نیّر صاحب۔ میں دہلی میں اپنے خرچ کے لیے کچھ محنت مزدوری کر لیتا اور کبھی کبھی اخبار بھی بیچتا تھا۔ دیکھو اب اگلے صفحے پہ چل رہا، 26واں صفحہ ہو گیا کمپلیٹ، ہے نا، مکمل ہو گیا۔ اب آ جاؤ پیج نمبر 27 پہ۔ خرچ کے لیے کچھ محنت مزدوری کر لیتا اور کبھی کبھی اخبار بھی بیچتا تھا۔ انہوں کیا کرتے تھے؟ کچھ خرچ کے لیے پیسے کم پڑے تو کچھ محنت مزدوری کرتے اور کبھی کبھی اخبار بھی بیچتے تھے۔ دہلی میں رہ کر نیّر صاحب نے کتابت بھی سیکھی۔ کتابت سیکھی یعنی انہوں نے خوش خط لکھنا سیکھ لیا۔ دیکھو خوش خطی کی بھی بہت اہمیت ہے نا؟ کتابت بھی سیکھی۔ ایک دن جامع مسجد کے امام صاحب نے ان سے پوچھا، کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟
شفیع الدین کے تو من کی مراد پوری ہو گئی، یعنی ان کی دلی خواہش پوری ہو گئی۔ ان کی کیا خواہش تھی؟ بہت زیادہ پڑھنا، آگے بڑھنا۔ امام صاحب نے انہیں دہلی کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ کس نے داخل کرایا اچھے اسکول میں دہلی کے؟ امام صاحب نے۔ خوب محنت سے پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنی جماعتوں میں پہلے درجے سے کامیاب ہوتے۔ پھر انہوں نے کیا کرے، اچھی محنت خوب دل لگا کے پڑھائی کیے تو ہر سال وہ اول درجے سے کامیاب ہونے لگے۔ ان کی فیس معاف ہو گئی اور انہیں اسکالرشپ بھی ملی۔ شفیع الدین نیّر دہلی میں کئی جگہوں پر رہے۔ اپنے گزارے کے لیے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ انہیں جو رقم ملتی اس میں سے وہ کچھ روپے اپنی والدہ کے خرچ کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ دیکھو ماں کا بھی کتنا خیال تھا، ہے نا؟ سخت محنت اور تکلیف کی زندگی گزارتے ہوئے انہوں نے اردو اور فارسی کے امتحانات اول درجے سے کامیاب کیے۔ وہ دہلی کے ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ 65 برس کی عمر تک وہ اس اسکول میں پڑھاتے رہے، پھر انہیں وظیفہ مل گیا۔ ایک اسکول میں مدرس ہو گئے، یعنی ان کو کہیں کی نوکری لگی، مدرس یعنی ٹیچر بن گئے، ہے نا؟ پھر وہیں ٹیچر شپ کرتے ہوئے وہ 65 برس کی عمر تک وہ اسکول میں پڑھاتے رہے اور پھر انہیں وظیفہ مل گیا، یعنی وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ شفیع الدین نیّر ایسے شاعر تھے جنہوں نے صرف بچوں کے لیے نظمیں اور کہانیاں لکھیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ شفیع الدین نیّر صاحب نے صرف بچوں کے لیے نظمیں اور کہانیاں لکھی۔ ان کی نظموں اور کہانیوں میں بھوت پریت اور جن و پریوں کی باتیں نہیں ہوتی۔ ان کی کہانیوں میں بھوت پریت اور جنوں کی پریوں کی باتیں ہوتی کیا نہیں۔ انہوں نے جو کچھ لکھا بچوں کی عادتوں کو سنوارنے اور انہیں نیک بنانے کے لیے لکھا۔ دیکھو کتنے نیک خیالات تھے وہ، ہے نا؟ وہ نیک خیالات کے مالک تھے۔ انہوں نے بچوں کو نیک عادتیں بنانے کے لیے، بچوں کی عادتیں سنوارنے کے لیے اچھے سے اچھا لکھا۔ 10-12 سال کی عمر کے بچے بڑے شوق سے ان کی نظمیں اور کہانیاں پڑھتے ہیں۔ نیّر صاحب نے ایک بار کہا تھا، مجھے بچوں سے بہت محبت ہے، میں ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے لکھتا ہوں۔ میری نظمیں پڑھ کر بچے بوڑھے سبھی کہتے ہیں کہ میں بچوں کے لیے لکھتا رہوں، یعنی لوگوں کی ڈیمانڈ ان کے لیے بڑی کہ آپ بچوں کے لیے لکھتے ہیں اور لکھا کیجئے، ایسا ان کو بولے۔ نیّر صاحب کے سینے میں بچے کا سا دل تھا۔ وہ اتنے معصوم تھے کہ کبھی کبھی ان کی باتیں سن کر لوگ ہنس دیا کرتے تھے، یعنی وہ سادہ لوگ تھے، ہے نا؟ سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ وہ بچوں کی سی باتیں کرتے اور بچوں کی طرح ہر وقت خوش رہنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو وہ جگہ جگہ اس کا ذکر کرتے۔ وہ وقت کے بڑے پابند تھے۔ دیکھو وقت کے بڑے پابند تھے، اس لیے وہ کامیاب زندگی گزارے، ہے نا؟ ہمیں بھی وقت کی پابندی کرنا چاہیے، ہے نا؟ وقت سے پہلے تیار ہونا اسکول کو آنے کے لیے اور وقت پہ اسکول حاضر ہونا تاکہ ہمیں پنش نہ ملے۔ ایک بار انہیں ایک جلسے کی صدارت کے لیے جانا تھا۔ وہ گھر سے وقت پر نکلے۔ راستے میں ایک صاحب مل گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں دیر ہونے لگی، اس لیے نیّر صاحب وہاں سے جلسہ گاہ کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ میزبان بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نیّر صاحب ٹھیک وقت پر جلسے میں پہنچ گئے تو میزبانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دیکھو میزبان یعنی جنہوں نے انوائٹ کیا تھا، جنہوں نے بلایا تھا انہیں، یہ مہمان کے طور پر گئے تھے۔ کون؟ نیّر صاحب۔ شفیع الدین نیّر نے بچوں کے لیے 70 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ دیکھو بچوں کے لیے انہوں نے کتنی کتابیں لکھی؟ 70 سے بھی زیادہ۔ ان میں نظموں کی کتابیں بھی ہیں
اور کہانیوں کی بھی۔ بچے آج بھی بڑے شوق سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی کتابیں پڑھتے اور مزہ لیتے ہیں۔ نیّر صاحب کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان محنت اور لگن سے علم حاصل کرے تو ایک اچھا اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ بچوں سے پیار کرنے والے اس شاعر کا انتقال 30 جنوری 1978 کو دہلی میں ہوا۔ کس نے لکھا تھا جی یہ سبق؟ لاسٹ میں لکھا دیکھو بریکٹ میں قوس میں، سلیم شہزاد نے۔ ان کے بارے میں ہمیں یہ معلومات اتنی اچھی کس نے فراہم کی؟ سلیم شہزاد نے۔ اچھا بچوں، اس طرح ہمارا یہ سبق ختم ہو چکا۔ خدا حافظ۔ اگلے سبق میں ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔